بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، اس زمیں پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا۔ شفیق مراد۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اپنا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مضمون میں نے جیکب آباد میں مقیم شاعرہ، افسانہ نگار محترمہ پروفیسر صفیہ سلطانہ صاحبہ کی کتاب مشت خاک کا سفر پر تحریر کیا، جو کہ ان کی کتاب میں شائع ہوا۔ عرض ہے کہ مشت خاک کا سفر جو لفظ کن سے شروع ہوا اور پھر یہی سفر مختلف مراحل طے کرتا ہوا، کبھی حسن ماہتاب تو کبھی جلوہ آفتاب بن کر انجانی منزلوں کی تلاش میں رواں دواں ہے۔ جس سفر کو کبھی رات کی خاموش گہرائیاں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں تو کبھی دن کے ہنگامے اسے اپنے اکیلے پن کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ سفر بانسری کی لے پر رقص کرتا ہوا جنگل کے درختوں اور باغ کے پھولوں کو عروسی نقاب سے ڈھانپ لیتا ہے، جس پر زندگی رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا رقص جس میں غموں، دکھوں، خوشیوں اور حسرتوں کی آمیزش ہوتی ہے، جو کبھی شرافت کی پائل اور کبھی مجبوریوں کے گھنگرو پہنے رازہائے سربستہ کا انکشاف کرتا ہے۔ مشت خاک کا سفر کبھی خوشبو کا سفر بن کر اسرار و رموز کھولتا ہے تو کبھی اپنے پراسرار مزاج سے زندگی کو خیرہ کر دیتا ہے۔ یہ خاک جب خاکدان جہاں میں مل جاتی ہے تو بھی اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، کبھی لالا و گل کی شکل میں نمایاں ہو کر باغ ہستی میں خوبصورتیاں بکھیرتی ہے تو کبھی خاردار جھاڑیوں کی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ صفیہ سلطانہ کے اس سفر میں اگر نغمے کا حسن زندگی کی خوبصورتیوں کی علامت ہے تو ندی کی آہیں ان کے دل پر دستک دے کر انہیں فہم و ادراک کے وسیع سمندر میں اترنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہاں شعور ذات اور علم و آگہی کے در نایاب ان کی روح کو تازگی اور آنکھوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے دہر کی ہنگامہ انگیزیوں پر قلم اٹھاتے ہوئے اگر بہار کی پرسرور صبحوں سے لطف اندوز ہونے کا منظر پیش کیا تو خزاں کی بے کیف دوپہر کو زندگی کا جزوِ لا ینفک سمجھا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں شگفتہ کہکہوں، اضطراب کے لمحوں، ملن کی آس، جدائی کا خوف، باد سحر کے خوشگوار جھونکوں، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ اور شام کے دھندلکوں کو اس سلاست اور روانی سے بیان کیا کہ قاری اپنے آپ کو افسانے کا کردار تصور کرتا ہے۔ صفیہ سلطانہ کے افسانوں کے کردار اشکوں کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں گلاب کی پتیوں کی طرح نکھارنا بھی جانتی ہیں اور پھر خود شبنم کے قطروں کی طرح ٹپک کر ان نکھرتی ہوئی پتیوں کے حسن و جمال کی آرائش کرنا بھی جانتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طوالت کے باوجود ان کے افسانوں کے کردار ان کی گرفت میں رہتے ہیں۔ وہ اس بات کا
ادراک رکھتی ہیں کہ کس موڑ پر کس کردار کو بدلنا ہے، کب مشت خاک کو خاکساری کا لباس پہنانا ہے اور کب اس مشت خاک کے ایک ذرے کو توڑ کر اس کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان کے افسانے معاشرتی مسائل، انسانی نفسیات اور رویوں کے کئی باب وا کرتے ہیں۔ شفیق مراد، جرمنی۔